اچھا سر، چونکہ لوگ سیاست کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، عمران خان کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ یہ قیاس رائی پائی جا رہی ہے کہ 8 ماہ سے وہ مسلسل لوگوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے عہدے داروں کو احتجاج میں رکھے ہوئے ہیں، سڑکوں پر لا کے کھڑا کیا انہوں نے. کیا لوگ بیزار نہیں ہو گئے، تنگ نہیں آ گئے؟ اور اب پھر وہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں، تو کیا اتنا لمبا عرصہ تک لوگ، اگر 8 ماہ مزید الیکشن نہیں ہوتے تو کیا 8 ماہ تک مزید احتجاج اسی طرح جاری رہے گا؟ آپ نے بڑی درست بات کی ہے اور یہ قابل غور ہے. جی دیکھیں، امیر تیمور کے ہیرلڈ لیم نے کتاب لکھی ہے امیر تیمور کے بارے میں. جی تیمورلند ارتھ شیکر، جی وہ سکندر کا بھی باپ تھا. ارتھ شیکر جس نے دنیا جھنجھوڑ کے رکھ دی. وہ 2 چیزوں کے بارے میں بڑا پرٹیکولر ہوتا تھا، آرام اور اناج. یہ کمینہ ہے میرے سپاہیوں کو. بالکل نیڈ ہے، دونوں ضرورت ہے، اس کے بغیر بنیادی بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ اگر عمران یہ سوچتا ہے کہ نان سٹاپ جایا جا سکتا ہے، تو میں تو ذاتی طور پہ نہیں اس کو ریکمینڈ میں تو نہیں کرتا. جی اس میں اگر میں نے کسی کو مشورہ دینا ہو، میں عمران کی بات نہیں کرتا، کسی کو بھی دینا ہو، میں کہوں گا ایک باقاعدہ ایک بریکس کے وقتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد والا. یہ اب اگر باقیوں کا تو چلو آپ نے کیا جی، پھر کچھ دن کے لیے غائب ہو گئے، یہ کیا وہ کیا فلانا کیا. مہنگائی تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ تو رکنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب احتجاج بھی نہیں رکنا. یہ تو ایک انڈیفینٹ قسم کا کبھی نہ ختم ہونے والا احتجاج ہو گیا نا. بالکل کبھی ختم نہ ہونے والا. لیکن خدشہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، لوگ اسٹیمنا، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، کتنی دیر تک آپ سڑکوں پر رہ سکتے ہیں. نہیں، میں تو آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. چلیں لیٹس سی دیکھتے ہیں. اور اگر یہ دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں، اور اگر عمران خان یہ اتنے لمبے عرصے تک احتجاج برقرار رکھ سکا تو پھر میرا خیال اس کے راستے میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. نہیں، وہ ہو نہیں سکتا. جی غیر فطری بات ہے، وہ غیر فطری بات ہے، وہ ہے ایک ان اچیویبل ٹارگٹ. جی ہر انسان کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں ہفتہ رہ سکتا ہوں کسی احتجاج میں ایکٹیو یا پارٹیسپیٹ کا، آپ 10 دن کر سکتے ہو، یہ 15 دن کر سکتے ہیں، کوئی 20 دن کر لے گا، کوئی مہینہ کرے گا. ہیز ٹو بی این اینڈ ٹو. بندے کا، ہر بندے کا ایک اسٹیمنا ہوتا ہے نا جی. تو باقی ایوریج اس میں تو ظاہر ہے عمران کے اس میں تو خواتین بھی ہوتی ہیں، ایون بچے بھی ہوتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ریلیف کی کوشش، ریلیف کسی کا باپ بھی نہیں دلوا سکتا. یہ ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح یہ حکومت مزید نہ پھیلتی جائے. یہ جو اپنے اللہ کر رہے ہیں نا جی، کو چھتر مشیر وزیر، تم ہو کیا ہو؟ اتنی سی تمہاری غیر مؤثر سی حکومت ہے، لیکن تمہارے جتنے پائی بال ہیں 13-14 ان سب کو تم نے حصے دینے. چھتر مدد کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ابھی وہ یہ کو مانگ رہے ہیں ہمارا ہاتھ، یہ وہ گورنر نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. ادھر کے ٹرن ڈاؤن بھی اس لیے کیا ہوگا کہ وہ ظاہر ہے فضل الرحمان کا رشتہ ہے، کے پی کے گورنر کی بات کریں تو وہ اس سے پریکٹیکلی ایک ڈیٹرنٹ تو ہوگا کہ مزید یہ اندھا دھند وحشیوں کی طرح نہ بڑھاتے چلے جائیں اور اپنی مراحت پہ کو کٹ لگائیں، اپنے اخراجات حکومت کم کرے اور یہ وہ. لیکن یہ احتجاجوں سے رکنے والا کام نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے میاں صاحب کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں سونامی آ جائے، آپ احتجاج کر لیں. سونامی تو نہیں رکتا ہے احتجاجوں سے، تو بہا کے لے جائے گا. جو پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں بالکل ان کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ
آگے شوشائی ہے جی کہ پتہ نہیں کیڑی ٹیکنوکریٹس کی جی جی حکومت ہوگی 2 سال کے لیے جو نا عبوری جی حکومت عبوری ہوگی. حکومت یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے. تو اس سے کیا صرف عمران خان کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ بظاہر تو یہی ہے کہ جی. وہ اس درمیان کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی جادو کا چراغ ان کو مل جائے. ہونا ہمانا پھر بھی کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, جی. بنیادی سوال ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس آئیں گے, جی پہلے جو اکانومسٹ وغیرہ تھے, لمبی لسٹ ہے, جی عزیز شیخ کہہ لیں آپ یا ایون مفتاح کہہ لیں, چلے ڈار کو بھی اس میں ڈال لیں, یہ للو پنجو تھے, یہ ایم اے پنجابی تھے, یہ ایم اے اردو تھے. رئیس پاشا صاحب ہو گئے بھائی, جتنے نہیں تھے تو یہ بھی ٹیکنوکریٹ, شبر زیدی صاحب ہیں. تو ٹیکنوکریٹس آ کے کیا توپ چلا لیں گے؟ مجھے سمجھائیں. ایک مردے کو دنیا کے ٹاپ کے ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں, وہ زندہ کر لیں. شاید سیاستدانوں کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی تو شاید وہ کھل کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اکانومی اور چیز ہے. جی دیکھیں, کوئی اور اگر کسی اور ایریا میں کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اکانومی تو اور طرح کی چیز ہے. یہ تو 2 اور 2 4 کا کھیل ہے, اور یہ پورا زور لگا رہے ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنی بدماشیاں للے تلے تو نہیں چھوڑ رہے, لیکن وہ تو آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہوتی نا اس اسکیل پہ جو آپ کام کریں. پورا زور لگا رہے ہوں گے کہ ہم یہ بالکل ٹھیک کر لیں تو ہمارے نمبر بن جائیں اور ہم الیکشن جیت جائیں. یہ نہیں ہونا. دنیا کے ٹاپ کے سرجنز, وہ جو کارڈیولوجسٹ ہیں, اکٹھے ہو جائیں کہ بندہ جس کا دل بند ہو چکا ہے کیا کریں گے. صحیح, مطلب فضول بات ہے نا. یا تو یہ ہے نا کہ اس سے پہلے جو آپ کے فائنانس منسٹر تھے سارے, وہ سارے للو پنجو تھے, گامے ماجی تھے, گڈیریاں بیچتے آئے تھے, وہ بھی ٹیکنوکریٹس تھے. اب یہ کون سے اچھا دوسری بات, جس حالت سے ملک یہ گزر رہا ہے جی, ایک عبوری حکومت کے ساتھ تو دنیا کا کون سا ادارہ ہے جو پوری گفتگو کرے گا؟ اور یہ بھی آپ کی بات بڑی لاجیکلی ہے کہ اگر منتخب حکومت نہیں کچھ کر پا رہی تو دنیا یہ باندر جائے کتوں آئے نے, نہ انہوں کا کوئی اگا ہے نہ پیچھا ہے, یہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, وقتی طور پہ کان سے پکڑ کے ان کو بٹھا دیا گیا ہے, کل یہ چلے جائیں گے. نہ کوئی والی ہے نہ وارث ہے. کسی الیکٹڈ حکومت کے ساتھ تو پھر وہ کہ بھئی ہو نہ ہو, لیکن کہنے کو تو 5 سال کے لیے آئے ہیں نا. یہ شروع ہی 2 سال سے کر رہے ہیں, بیچ میں پتہ نہیں کتنا پانی ہے جو پلوں کے نیچے سے گزر جانا اور کتنی تباہی مچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے. بظاہر تو مجھے یہی لگتا ہے, اس کے بغیر انہوں نے کون سی توپ چلانی. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کو تو موت نظر آتی ہے, تو اسی لیے تو وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. وہ پی ڈی ایم کا صرف کفن دفن باقی ہے. پی ڈی ایم کی موت واقعہ ہو چکی ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے اسلام آباد. یار کو خدا کا خوف کریں, اتنا سا اسلام آباد, وہاں تم بھاگ رہے ہو گیدڑوں کی طرح, وہاں تمہاری ہمت نہیں پڑ رہی, کیونکہ اٹ از ریٹن آن دا وال. ان کو پتا ذلیل ہوں گے.